اور تحریکی دوستوں، قوموں کی زندگی کے اندر اس سے بڑی بدقسمتی اور کوئی نہیں ہوتی، اور افراد کی زندگی کے اندر اس سے بڑی بدقسمتی کی بات کوئی نہیں ہوتی کہ ان قوموں کے علم کے اوپر ڈاکہ ان کے اپنے ڈال دیتے۔ بدقسمتی سے جس دین اور جس مذہب کے اوپر وہ قوم ایمان لائی ہوئی ہوتی ہے، اس ایمان اور اس دین کے تصورات کو اور اس کی اصطلاحات کو گڑبڑ کر دینا یہ ان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ یعنی اگر اس کو مختصر اور بڑے مختصر الفاظ میں اگر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں تو مختصراً یہ کہا جا سکتا ہے کہ جب کسی قوم کا اپنے ہاتھوں سے اس کا علم گمراہ ہو جائے یا محدود ہو جائے، یا اس کا علم مفادات کا مصلحتوں کا شکار ہو جائے، یا علم جو ہے وہ اجلے پن سے وسعتوں سے محروم ہو جائے، جب اس کی اصطلاحیں کہ جس کے اوپر پورے کا پورا دین کھڑا ہوا ہے وہ اصطلاحیں اپنی معنویت کو کھو بیٹھیں، تو وہ قوم در حقیقت اس دین کا مزہ نہیں چکھ سکتی، وہ مزہ نہیں چکھ سکتی کہ جن اصطلاحوں کے اوپر پورے کا پورا دین کھڑا ہے، پورے کا پورا دین، جس دین پر وہ ایمان لائے ہیں، جس دین کو اپنے لیے وہ حرز جان سمجھتے ہیں، اپنی زندگی سے زیادہ قیمتی سمجھتے ہیں، جس دین کے برحق ہونے، اس کے سچے ہونے، اس کی حقانیت پہ ان کو یقین ہوتا ہے، جب اس دین جن اصطلاحوں پہ قائم ہے، ان اصطلاحوں کو جب وہ گڑبڑ کر بیٹھتے ہیں، محدود کر دیتے ہیں، اس کو لمیٹڈ ایڈیشن کے طور پر مانتے ہیں، عمل کرتے ہیں، متقی بھی ہوتے ہیں اس دین کے ماننے والے، راست گو بھی ہوتے ہیں اس دین کے ماننے والے، اس دین کے ماننے والے صف اول کے نمازی بھی ہوتے ہیں، لیکن وہی صف اول کے نمازی جب اپنے دین کی بنیادی اصطلاحوں پر کہ جس پہ دین کی عمارت اور اس کی علمی عمارت کھڑی ہے، جب ان اصطلاحوں کو محدود کر دیتے ہیں تو پھر وہ قوم، وہ گروہ، وہ جتھا، وہ نسل انسانی کی جماعت اپنے غلبے، اپنے فخر کو کھو بیٹھتی، اپنے مقام کو کھو بیٹھتی۔ اسی لیے جو قوم علم سے محروم ہوتی ہے، شعور سے محروم ہوتی، جس قوم کا علم گمراہ ہو جاتا ہے، یا جس قوم کا علم مصلحتوں، مفادات یا کج فہمی کا، غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے، اس قوم کو دنیا کے اندر تباہی سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ یا اگر اس کو اور پیرائے میں سمجھنے کی ہم کوشش کریں تو دنیا کی تباہ حال قومیں یا موجودہ قوموں کے اندر جو قوم تنزلی کا مسلمان قوم ہے، تنزلی تو عنوان ہی مسلمانوں کا بن چکا ہے، جو قومیں اس وقت محرومیت کا شکار ہے، محرومیت تو عنوان ہی مسلمانوں کا بن چکا ہے، میرا اور آپ کا نام محروم انسان ہے، میرا اور آپ کا نام مقہور انسان ہے۔ اسی لیے جو قومیں محرومی، تنزلی کا شکار ہوں، ان قوموں کو سمجھنے کے لیے کہ ان کی تنزلی میں کیا مسائل درپیش آئے اور کیا وجوہات تھیں، کسی راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس قوموں کی تباہی اور ان کے تنزلی کی وجوہات کو سمجھنے میں سب سے پہلی وجہ جو ہوتی بنیادی، اس قوم کا علم گمراہ ہو جاتا ہے، وہ اصطلاحیں گم کر بیٹھتے ہیں، ان اصطلاحوں کا جو وسیع تر مفہوم ہے کہ جس پر ان کا دین کھڑا ہوا ہے وہ ان کو محدود کر بیٹھتے ہیں۔ آپ کی کون سی اصطلاحیں ہیں جن پہ دین کھڑا ہے؟ سورہ فاتحہ میں دیکھ لیجئے، اللہ تبارک و تعالی نے رب کی ایک عظیم الشان اصطلاح ہے جو اپنے نام کے ساتھ خاص کی ہے، عبادت کی اصطلاح ہے، تقوی کی اصطلاح ہے، قناعت، اور یہ ساری اصطلاحیں ہیں جن کو ہم نے محدود کر دیا ہے۔ اسی لیے بنیادی طور پر آج بھی جو ہمارا موضوع ہے وہ اسی جاندار اصطلاحوں کی تشریح اور وضاحت کے تناظر میں کچھ کھوجنا، کچھ راستہ نکالنا، کچھ اپنے لیے لاہ عمل طے کرنا اور منزل کے حصول کے لیے جد و جہد کے لیے کوئی راستے بنانا ہے۔ موضوع ہے اسلامی عبادات کا جامع تصور کیا ہے، یہ عبادت ہم سے کیا چاہتی ہے، یہ عبادت ہیں کون کون سی؟ نماز ہے، روزہ ہے، حج اور زکوٰۃ، جس کو ہم نے عبادت سمجھا ہوا ہے، اور معاشرے کی ایک کثیر تعداد انہی کو بذات خود عبادت سمجھ پہ ان پہ قناعت کرتی ہے۔ کسی کو زاہد اور عابد کا سرٹیفکیٹ دینا ہو تو اس کے لیے بس یہی ظاہری چیزیں جانچ لینے اور پرکھ لینے کے بعد اس کو ٹیگ کر دیا جاتا ہے، اس کو سند دے دی جاتی ہے کہ وہ معاشرے کا حسن ہے،
وہ ایک اچھا شہری ہے، وہ صف اول کا نمازی، وہ تہجد گزار ہے، وہ روزہ رکھتا ہے، وہ حج کر کے تازہ تازہ آیا ہے۔ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ بڑی اہم ہیں، چونکہ کچھ باتیں ڈیفینیٹلی ڈائریکٹ ہوں گی، اسی لیے میں اس حدیث کو پہلے ہی اپنے لیے پناہ گاہ بناتا ہوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو جان بوجھ کے نماز چھوڑ دیتا ہے، حدیث قدسی ہے، جو جان بوجھ کے نماز چھوڑ دیتا ہے اللہ نے فرمایا وہ میری پناہ سے نکل جاتا ہے۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی وہ حالت کفر میں چلا گیا، دوبارہ نماز پڑھے گا تو پھر حالت ایمان میں واپس آئے گا۔ اسی لیے اس نشست کا موضوع ان عبادات کی اہمیت کو کم کرنا نہیں ہے، اس سیگمنٹ کا اور ہمارے اس وقت گزاری کا جو ہم یہاں وقت گزار رہے ہیں اس خاص پروگرام میں، اس کا مقصد قطعاً یہ نہیں ہے کہ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کی اہمیت کو کم کر دیا جائے، بلکہ در حقیقت ان کی اہمیت کو اجاگر کرنا، ان کی افادیت کو باور کروانا، ان سے فائدہ حاصل کرنا، انہیں اپنے لیے پاؤں کی بیڑی بنانے کے لیے اپنی قوت کا باعث بنانا، اپنی روحانی، اخلاقی، نفسیاتی قوت کا باعث بنانا اس نشست کا موضوع اور مطلب ہے۔ یہ عبادت ہیں کیا؟ یہ نماز کیا ہے؟ یہ رب کے سامنے جھکنا اور کھڑے ہونا ہے۔ کیا وہی نماز ہے جس کو وہی عبادت ہے جس کو میں اور آپ ادا کرتے ہیں؟ یہ پوری امت ادا کر رہی ہے، جس کے لیے مسجد کے اندر نظام صلات کا پورا نظام ترتیب دیا جاتا ہے، سردی ہو یا گرمی ہو، جھاڑے کے دن ہو، شدید بارش ہی کیوں نہ ہو، کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ اذان تاخیر سے ہوئی۔ یہ کیسی امت ہے کہ جن عبادات کے بارے میں اتنی محتاط، اتنی کانشیس، شاید گھڑی اپنا وقت بتانا بھول جائے، سورج شاید اس دن طلوع نہ ہوا ہو، ہمیں اس نے اپنا چہرہ نہ دکھایا، اس کی کرنیں ہم تک نہ پہنچی ہوں، بادل نے اسے تو روک لیا، لیکن یہ ہو نہیں سکتا کہ مؤذن اپنے وقت کے اوپر مسجد کے اندر آ کے محراب میں کھڑے ہو کے اللہ کی کبریائی کو بلند نہ کرتا۔ یہ ہو نہیں سکتا۔ کیسی امت، اتنی منظم امت کہ کوئی بھی طوفان ٹوٹ پڑے، کوئی مصیبت آن پڑے، کسی قسم کی بھی ایمرجنسی کی کیفیت سے یہ دو چار کیوں نہ ہو، لیکن روزت حلال کمیٹی فلسطین میں بھی بیٹھتی ہے، کشمیر کے اندر بھی دوزانوں ہوتی ہے، اور کبھی ایسا نہیں دیکھنے کو ملا کہ ایک روزہ بھی قضا ہوا، ایک روزہ بھی قضا ہوا۔ اور پھر حیران کن بات یہ کہ نماز کے معاملے میں پانی نہیں ہے تو تیمم سے نماز ادا کرتے ہیں، تیمم سے، وہ نمازی تیمم سے نماز ادا کرتا ہے جو صف اول کا نمازی، وہ گھٹنوں کے بل ہو کے ادا کرتا ہے، وہ لیٹے ہوئے اشاروں سے ادا کرتا ہے، وہ بیمار ہے، نہیں روزہ رکھ پا رہا، لیکن صدقہ کرتا ہے، فدیہ دیتا ہے، کسی اور سے روزے رکھواتا ہے، دل ابھی بھی مطمئن نہیں ہو رہا، کسی مفتی صاحب کے پاس جا کے بھی پوچھتا ہے۔ حج کے اوپر اس بات کا مشاہدہ ہوا کہ وہ لوگ جو چلنے سے قاصر ہیں، وہ تقریباً 5-6 دن مسلسل چلتے ہی رہتے ہیں، ان کی تھوڑی کو حال لگاتے ہیں کہ چچا جان آپ بیٹھ جائیے، کنکریاں آپ کی طرف سے میں مار دیتا ہوں، آپ تشریف فرما ہوئیے، آپ کو بلڈ پریشر ہے، آپ کی ہارٹ بیٹ تیز ہو جاتی ہے، چلچلاتی دھوپ کے اندر یہ مناسب نہیں ہے کہ آپ جائیں، اسلام نے سہولت پیدا کی، لیکن مشکل کا راستہ، عزیمت کا راستہ انتخاب کرتی ہے یہ قوم، یہ امت حج کے معاملے میں۔ پھر رات کو بیٹھ کے اپنے کسی پیارے سے ٹانگیں دبوا رہے ہوتے ہیں، اوور ڈوز لے رہے ہوتے ہیں، جہاں 2 گولیاں کھاتے تھے وہاں 4 کھا رہے ہیں، اپنے آپ کو میڈیکلی جو فٹ رکھنے کے لیے اپنے اوپر طبی جبر کرتے ہیں، لیکن حج کو ادا کرتے ہیں۔ اتنی منظم، اتنا اسپرٹ رکھنے والی، اور پھر پورے حج کے اندر حیران کن بات، پورے حج کے اندر ایک بھی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آتا۔ مالی وسائل پڑے ہیں، انسانوں کے پیسے پڑے ہیں، موبائل پڑے ہیں، دروازے کھلے ہوئے ہیں ہوٹلز کے، مینا اور عرفات کے اندر اور مزدلفہ کے اندر تو حد ہو جاتی ہے، کھلے آسمان تلے بے یار و مددگار پڑے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے، سب ایک طرح کھڑے ہیں وہاں پر، امن کا گہوارہ، سلامتی کا استعارہ بن جاتے ہیں، جمع ہمتی اور استقامت کا پہاڑ بن جاتے ہیں۔
بڑی کمال امت ہے. اس امت کو جب کسی چیز کا علم ہو جاتا ہے تو پھر یہ اپنے گھوڑوں کو خشکی اور تری پر اتار دیتی ہے. پھر اس امت کا نوجوان ہو یا بوڑھا ہو کوئی فرق نہیں کر سکتا کہ اس کے بڑھاپے نے اس کو روک لیا ہے. سچی بات ہے کہ اس امت کو یقین نہیں دلایا گیا, اس کے کانسیپٹس کو کلیئر نہیں کیا گیا, اس کے شعور اور اس کے فہم کو اور اس کے تصور دین کو مہمیز نہیں دی گئی, اس کو پختہ نہیں کیا گیا, اسے بتایا نہیں گیا کہ نماز جس کو تم بڑی یکسوئی سے ادا کرتے ہو, نہ جھاڑے میں قضا کرتے ہو نہ گرمی میں قضا کرتے ہو. وہ حج کے جس کو پوری یکسوئی کے ساتھ تم طواف, تم مزدلفہ کے اندر منا کے قیام کے اندر اس عنوان سے تم کرتے ہو, اس کا کنسیپٹ نہیں دیا گیا. وہ تصور عبادات اور وہ تصور دین نہیں دیا گیا کہ یہ عبادات ہیں کیا. اور جب اس موقع پہ بات کی جاتی ہے کہ بھائی صاحب نماز تو آپ ادا کر رہے ہیں, لیکن یہ نماز تو کچھ تقاضا کرتی ہے. کس بات کا تقاضا کرتی ہے؟ یہ رکوع و سجود جو بظاہر آپ کر رہے ہیں یہ در حقیقت ایک ٹریننگ ہے, ایک تربیت ہے. یہ آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جس طرح مسجد میں تم رب کے سامنے جھک رہے ہو, اس کے کوشن کے اوپر دائیں مڑ بائیں مڑ جس طرح ایک فوجی کرتا ہے. یہ تو آپ سے تقاضا کرتی ہے, اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ زندگی کے تمام معاملات کے اندر اس رب کو بڑا مان لو جس کو یہاں بڑا مانتے ہو. وہ تکڑی اور ترازو کا رب ہے, وہ عدالت اور کچہری کا رب, وہ منڈی اور بازار کا رب, وہ معاذ اللہ اتنا کمزور رب نہیں ہے کہ جس کی اتھارٹی, جس کی اجارہ داری, جس کی حکومت, جس کا تحکم صرف اور صرف مسجد تک محدود. وہ اتنا معاذ اللہ گیا گزرا اور اتنا بے سود رب نہیں ہے کہ جس کو صرف فاقہ مستی کا شوق ہو اور وہ فاقہ کشی پر مجبور کرتا ہو. وہ اتنا مقید رب بھی نہیں ہے کہ جسے خانہ کعبہ میں ہی جا کے تلاش کیا جائے. للہ المشرق والمغرب, وہ تو مشرق و مغرب میں ہے, وہ تو ہر طرف. وسع کرسیہ السماوات والارض, اس کی کرسی, اس کی بادشاہت, اس کی حکمیت, اس کا اقتدار اعلیٰ لا محدود ہے, زمین و آسمان کی وسعتوں سے کہیں پرے ہے, کہیں زیادہ ہے. میرے بھائیوں اور دوستوں, جب کسی صاحب سے یہ کہا جاتا ہے کہ نماز تو آپ نے ادا کر لی, اس نماز میں آپ نے ایک وعدہ بھی کیا تھا, ایاک نعبد, خالص تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. عربی کی گہرائی سے اگر آپ آگاہ ہو, اور یقیناً ہے نعبد کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. ابھی بھی کر رہا ہوں, مستقبل میں بھی کرتا رہوں گا. زندگی کے جس دائرے کے اندر مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائے گا, مجھے قلم دان سونپتا ہے, مجھے گھر کا ذمہ دار بناتا ہے, مجھے کسی تحریک سے وابستہ کرتا ہے, میرے کاندھے پہ جو ذمہ داریاں آتی ہیں میں ذمہ داریاں ادا کرتا رہوں گا. ایک کمیٹڈ ہوتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگوں گا. لیکن اس وقت اس مسلمان کو کیا ہو جاتا ہے کہ جو شدید بیماری کی حالت میں بھی مسجد میں نماز پڑھنے آیا تھا, اسے کیا ہو جاتا ہے کہ جب وہ باہر نکلتا ہے تو تکڑی اور ترازو کے اوپر دگا کرتا ہے. قول و قرار کے اندر اس کے پختگی نہیں ہوتی, رشتہ داریوں اور معاشرتی تعلقات میں, میاں اور بیوی کے تعلقات میں, یا اپنے دائیں بائیں وہ جب معاشرے کے اندر اللہ سے بغاوت دیکھ رہا ہے, اللہ کے مقابلے میں کئی خداؤں کو دیکھتا ہے. وہ معاشرتی خدا ہے, وہ کنبے اور قبیلے کا خدا ہے, وہ قوم حسب اور نسب کا جھوٹا خدا ہے, وہ خواہشات کا اپنا طاغوتی خدا ہے. جب ان خداؤں کو دیکھتا ہے تو پھر عقل ہے یار سو بھیس بدل لیتی ہے, پھر طرح طرح کے ہیل و حجت کرتا ہے. پھر وہی مسلمان کہتا ہے کہ جی کیا کریں, دنیا گلوبل ولیج جو بن چکی ہوئی ہے. پھر اسی مسلمانوں پہ مشتمل ایک قوم, خطہ ارضی, طرح طرح کی لاجکس گڑتا ہے کہ دنیا گلوبل ولیج بن گئی, پوری دنیا کے ساتھ چلنا پڑے گا. یہ دین تو آؤٹ ڈیٹڈ ہے, یہ دین تو بڑا پرانا ہو گیا ہے, ہمیں سیکولر ہونا چاہیے, ہمیں دقیانوس نہیں ہونا چاہیے, ہمیں یہ قدامت پسندی چھوڑ کر تھوڑا سا پروگریسو ہونا چاہیے, اپ ڈیٹڈ ہونا چاہیے, ہمیں دنیا کے قدموں سے قدم ملا کے چلنا چاہیے. پھر وہ ہر بے حیائی, ہر بے تکا پن, معیشت کے اندر ہر طرح کا عدم توازن سود کے نام پہ اختیار کرتا ہے. اسی لیے میرے بھائیوں اور دوستوں, آپ کی اس فوجی کے بارے میں کیا رائے ہے جو بالکل نماز کی طرح بغل بجتا ہے, ہوٹر بجتا ہے, اسے کال کیا جاتا ہے تو وہ پی ٹی کے میدان کے اندر اور ایکسرسائز اور ورزش کے میدان کے اندر پوری وردی کے ساتھ, ادب کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے. اسے کہا جاتا ہے دائیں مڑ, وہ دائیں مڑتا ہے. اسے کہا جاتا ہے بائیں مڑ, وہ بائیں مڑتا ہے. لیت و لال سے کام لیے بغیر مڑتا ہے, ہل و حجت کیے بغیر مڑتا ہے, اپنی خواہشات اور اپنی جسمانی تھکاوٹ کو پرے رکھے بغیر مڑتا ہے.
اور وہ بالکل دائیں مڑ رہا ہے، بائیں مڑ رہا ہے. اسے کہا جاتا ہے کرالنگ کرنی شروع کر دو، وہ کرالنگ کرنی شروع کر دیتا ہے. وہ اپنے کپڑوں کی پرواہ کیے بغیر کہ گندے ہو جائیں اسے گارے میں اتارا جاتا ہے، اسے کیچڑ میں اتارا جاتا ہے، اسے جگہ جگہ آزمایا جاتا ہے. اور وہ کوشن کو فالو کرتا ہے جس طرح آپ یہاں کھڑے ہو کر مصلی کے اوپر امام مسجد کے کوشن کو فالو کرتے ہیں. لیکن عین اسی وقت اگر اعلان بغل بجے کہ دشمن کی فوجوں نے سرحدوں پر حملہ کر دیا ہے اور وہ صاحب کہیں انہا ہنا قائدون، یہ ٹریننگ میں نے اس لیے تو نہیں لی تھی کہ دنیا سے بگاڑتا پھروں، کنبے اور قبیلے سے بگاڑتا پھروں، یہ اس لیے نہیں لی تھی. یہ ٹریننگ تو ایک میرا شوق تھا، یہ ٹریننگ تو میرا ایک شوق تھا. آپ اس ملازم کے بارے میں کیا کہیں گے جو ملازم آپ کی دکان پہ کام کرتا ہو، آپ کے بزنس کا رکھوالا ہو، آپ کا امین ہو، آپ کی امانتوں کا امین ہو، آپ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا ہو، اور ہاتھ باندھ کے کھڑا ہونے کے بعد پوری لجاجت، ادب اور احترام کے ساتھ آپ کے اوپر تہنیاتی کلمات بھی بھیجتا ہو، آپ کی بات کے سامنے سر ہلاتا رہتا ہو، اسے آنے کے آداب بھی پتہ ہوں، اسے جانے کے آداب بھی پتہ ہوں، وہ دایاں پاؤں اندر رکھتا ہو، نکلتے ہوئے بایاں پاؤں باہر رکھتا ہو، وہ آپ کی مخالفت میں نہیں جاتا، لیکن آپ اسے کہتے ہیں کہ دیکھو بازار کے اندر فلاں فلاں لوگ، بڑی اہم بات ہے، دیکھو بازار کے اندر فلاں فلاں لوگ میرے کاروبار کے دشمن ہیں، جدی پشتی میرے دشمن چلے آ رہے ہیں، انہوں نے میرے آباء و اجداد کے ساتھ یہ کیا، انہوں نے میرے ساتھ یہ کیا، وہ میرے کاروبار کی بہکنی اور اس کی جڑیں کاٹنے اور اس کو دیمک کی طرح چاٹنے پہ سازشیں کر رہے ہیں. دیکھو تمہیں ان سے محتاط رہنا ہے، اگر تم میرے فرما بردار ہو، میرے مانتے ہو، میری مالا جپتے ہو، مجھ سے محبت اور عقیدت کے دعوے کرتے ہو، میرے سامنے ادب سے کھڑے ہوتے ہو، جب جب بلاتا ہوں چلے آتے ہو، دن میں 5 بار چلے آتے ہو، اتنی ملاقاتیں دن میں 5 بار چلے آتے ہو. میں تمہیں کہہ دیتا ہوں ذرا کھانا کچھ لیٹ کھا لینا، تم شدید بھوک کے باوجود بھی بالکل روزہ رکھتے ہو، کھانا لیٹ کھاتے ہو، بھوکے چلتے رہتے ہو، لیکن دیکھو تم فلاں بندے سے تعلقات نہ رکھنا، وہ بندہ میرا دشمن ہے، میرے آباء و اجداد کا دشمن ہے، میرے کاروبار کا دشمن ہے، میری دکان اور میری دکانداری کو کھوٹا کرنا چاہتا ہے. دیکھو غلے کے اوپر دھیان رکھنا تو. لیکن وہ صاحب آپ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے تھے، ابھی تھوڑی ہی دیر بعد دشمنوں کے ساتھ ان کی ڈیلنگ چل رہی ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو یہود و نصارہ کو اپنا دوست مت بناؤ. لا تتخذوا بطانة من دون اللہ، اے مومنوں اپنی فوراً پالیسی ترتیب دیتے ہوئے تم اس بات کا خیال رکھو کہ تمہاری رازداریاں کس کے ساتھ ہونی چاہیے. یہود ہونوں کے ساتھ تمہاری مشترکہ مشقیں تمہیں زیب نہیں دیتی، تمہیں زیب نہیں دیتی. میرے بھائیوں اور دوستوں، ایسے ملازم کو آپ کم از کم جس الفاظ سے گردانیں گے وہ کن الفاظ سے گردانیں گے؟ آپ یہ کہیں گے یہ زبان دراز، یہ چرب زبانی سے کام لیتا ہے، یہ بڑا طرار اور بڑا ہوشیار اور چالاک قسم کا آدمی جو میرے قابو نہیں آتا، مجھے باتوں سے خوش رکھتا ہے. تو اس عابد اور زاہد اور اس نمازی کے بارے میں کیا رائے؟ وہ جو صف اول کا نمازی ہو، جو مسجد کے اندر اللہ اکبر کرتا ہو، اللہ کی مقرر کردہ امام کے پیچھے جھکتا ہو، وہ ایک لمحے کے لیے بھی دائیں بائیں نہ ہوتا. میں فرض کر لیتے ہیں یہاں اس مصلی کے اوپر امام صاحب کھڑے تھے، امام صاحب نے ایک مختلف قسم کی تلاوت کرنی شروع کر دی. وہ ہود نہیں پڑھ رہے تھے، وہ سورہ طلاق اور سورہ محمد کی نہیں تلاوت کر رہے تھے، انہوں نے انجیل پڑھنی شروع کر دی، انہوں نے تورات اور زبور کی تلاوت کرنی شروع کر دی. الہامی کتابیں، ہم 1 منٹ کے لیے مان لیتے ہیں کہ ان کے اندر کسی قسم کی تحریف بھی نہیں ہوئی، اس نے غیر تحریف شدہ کتاب کو پڑھنا شروع کر دیا ہے. آپ مسلمانوں کی صف پیچھے لگی ہے، کھڑی ہوئی ہے، ہاتھ باندھ کے کھڑی، تھوڑی دیر آپ حیران ہوتے ہیں، ششدر ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی تو وہ حرکت رکنے کو نہیں آ رہی، آپ نماز توڑ دیتے ہیں یا لقمے دینا شروع کر دیتے ہیں. اس کے بعد امام صاحب کہتے ہیں امام صاحب یہ آپ نے کیا پڑھنا شروع کر دیا تھا؟ امام صاحب کہتے ہیں یہ بھی الہامی کتاب پڑھ رہا تھا، یہ بھی الہامی کتاب پڑھ رہا تھا. آپ کہتے ہیں کون سی الہام؟ انجیل پڑھ رہا تھا، تورات اور زبور کا میں کی تلاوت کر رہا تھا. آپ انہیں کہتے ہیں بھائی صاحب امت مسلمہ اور مسلمانوں اور اسلام کے اندر نماز کا جو کنسیپٹ ہے اس میں قرآن پڑھا جاتا ہے. میرے بھائیوں اور دوستوں، یہی نمازی اس وقت کہاں چلا جاتا ہے، اس کا یہ اسپرٹ اور جذبہ اس وقت کہاں گم ہو جاتا ہے کہ جب امامت صغریٰ کے اوپر تو یہ انجیل کو بھی برداشت نہیں کرتا، اس امامت صغریٰ کے اوپر تو انجیل کی تلاوت کو بھی برداشت نہیں کرتا، حالانکہ الہامی کتاب. لیکن جب زمام اقتدار اور زمام کار سنبھالے ہوئے حکمران
نظام معیشت، معاشرت، تہذیب اور تمدن، ثقافت اور سیاست، امور داخلہ اور امور خارجہ، آپ کے بچوں نے پڑھنا کیا ہے، آپ کے بچوں نے دیکھنا کیا ہے، آپ کی بیٹیوں کا لباس کیا ہوگا، اس قوم کا تہذیب کلچر کیا ہوگا، اس قوم کی بچیوں کا پہناوا کیا ہوگا. جو لوگ جب وہ بڑا امام جسے امامت کبریٰ کہتے ہیں، جب وہ امام صاحب قرآن سے پرے پرے، انجیل سے پرے پرے، تورات اور زبور اور کسی بھی الہامی کتاب کو پس پش ڈالتے ہوئے اغیار کے اشاروں کے اوپر پورے کا پورا نظام زندگی ترتیب دے دیتے ہیں، ہم پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، ہم آمین کہہ رہے ہوتے ہیں، ان کے نظام تعلیم میں آمین کہہ رہے ہوتے ہیں، ان کے نظام معیشت، معاشرت، تہذیب اور تمدن میں آمین کہہ رہے ہوتے ہیں، وہ سعودی معیشت کی نوک پلٹ ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں، ہم آمین کہہ رہے ہوتے ہیں. اسی لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ عبادت در حقیقت بنیادی طور پر اس بڑی عبادت کے لیے تیار کرتی ہیں. یہ روزہ کیا ہے؟ روزہ بھی تو یہ عبادت ہے. یہ روزے کے اندر ہم ایک مختلف انداز میں اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. روزے کے اندر آپ کو دو قیمتی چیزوں سے روک دیا جاتا ہے اور دونوں حلال ہیں. روزے کے اندر کس سے روکا جاتا ہے؟ حلال کھانے پینے سے روک دیا جاتا ہے. آپ کو بیوی کے جائز تعلق سے روک دیا جاتا ہے، خاص روزے کی حالت. یہ کھانا پینا حلال تھا، یہ جو گندم حلال تھی، یہ پھل اور فروٹ حلال تھے، یہ پانی اور مشروبات سارے کے سارے حلال تھے، لیکن روزے کی حالت میں منع کر دیا جاتا. کیا حکمت ہے اس میں؟ قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار. اسی لیے گہرے پانی میں اتریے. یہ جو سطحی قسم کا مفہوم ہم نے اٹھایا ہوا ہے، یہ مناسب نہیں ہے. یہ اس امت کو زیب نہیں دیتا جو امت اس دنیا کے نقشے کے اوپر غلبہ چاہتی ہے، جس امت کے مزاج میں ہو کہ وہ غلامی اور محکومی کی زندگی نہیں جی سکتی، جس امت کا کسی کی غلامی اور نوکری کے اندر دم گھٹتا ہو، جن کے آباء و اجداد نے ہمیشہ جو غلبے کا، اقتدار کا، حاکمیت کا سورج طلوع ہوتے ہوئے دیکھا ہو، جنہوں نے شرق اور غرب کے اندر اپنے گھوڑے اس لیے دوڑائے ہوں کہ وہ غلامی نہیں قبول کر سکتے. اس امت کو یہ ذہن چاہیے کہ وہ گہرے پانی میں اترے، وہ سطحی علم نہ رکھے نماز، روزے اور عبادات. اسی لیے روزے کی حالت میں آپ دو چیزوں سے روک دیے. یا باری تعالیٰ، تیرا نام لے کے تو اس عورت کو میں نے اپنے لیے حلال کیا تھا، تیرے نام کا حوالہ بنا کے، تیرے تقوی کو بیچ میں وکیل بنا کے ہم نے کیا کیا تھا؟ اس کو حلال کیا تھا. آپ ممنوع قرار دے رہے ہو. صبح طلوع صادق سے لے کر غروب آفتاب تک آپ اسے چھو بھی نہیں سکتے. تیرا نام لے کے کیا، آخر کیا وجہ ہے؟ اصل میں میرے بھائیوں اور دوستوں، ان تمام عبادات کے دو بنیادی مقصد ہیں. پورے قرآن مجید کا بنیادی خلاصہ، میرے اور آپ کے مسلمان ہونے کا بنیادی خلاصہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دو دائروں میں انقلاب چاہتے ہیں: پاکیزہ معیشت اور پاکیزہ معاشرت. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں میرے کہنے کے اوپر تم نے حلال تعلق چھوڑ دیا ہے بیوی کا، اور بیوی نے بھی حلال تعلق اپنے شوہر کا چھوڑ دیا ہے. تمہیں کیا ہو جاتا ہے کہ زندگی کے باقی دائروں کے اندر میں رب موجود ہوں، میں خدا موجود ہوں، تم اس وقت اپنی انفرادی اور اجتماعی تعلقات کو میرے اصولوں کے مطابق کیوں نہیں بناتے؟ تمہاری معاشرت، تمہارے کاروباری تعلقات، تمہارے سیاسی تعلقات، تمہارے کاروباری تعلقات، تم 1.5-2 لاکھ بندہ مروا دیتے ہو اور پھر کہہ دیتے ہو یہ جنگ ہماری جنگ نہیں تھی. کیا تمہیں قرآن کی پہلے وہ آیات نظر نہیں آئی کہ جس کا میں رب ہوں، جس کا میں اتارنے والا ہوں، جس کو میں نے نازل کیا تھا، کہ دیکھو یہود و ہنود تمہارے دوست نہیں ہو سکتے؟ تم کیوں نہیں اس وقت خیال کرتے کہ تمہارا پڑوسی تمہارے لیے کیسا ہے؟ روزہ تمہیں تربیت دیتا ہے معاشرتی، قومی، ملکی، بین الاقوامی تعلقات کے اندر میرے حکم کی تربیت دیتا ہے. تمہیں تمہارے حلال تعلق سے 1 مہینے کے لیے دور رکھ کے، بلکہ اعتکاف میں تو اور بھی عجیب بات ہو جاتی. پہلے 20 دنوں کے اندر ایک روزہ دار دن کے وقت صرف روزے کی حالت میں بیوی سے دور رہتا ہے، لیکن اعتکاف میں ذرا اور ہائی ٹینڈنسی واڑ میں چلا جاتا ہے، زیادہ انتہائی نگہداشت واڑ میں چلا جاتا ہے. اب رات کو بھی بیوی کو نہیں چھو سکتے، گھر نہیں جا سکتے، تعلقات سے دور، بیٹے سے دور، بیوی سے دور، خیمہ زنی ہے، تنہائی ہے، خلوت ہے. اتنی سخت پہرہ داری کے اندر تربیت مل رہی ہے، کس بات کی؟ اس کا مطلب یہ کہ دیکھو، روزے سے یہ سکھانا چاہتا ہے کہ دیکھو تمہیں اگر میرے حکم پر چلتے ہوئے کل کلا اس بڑی عبادت میرے نظام کے غلبے کے لیے تمہیں علیحدگی بھی اختیار کرنی پڑ جائے، تمہیں آئسولیشن میں جانا پڑے، تمہیں اپنی برادری، کنبے اور قبیلے سے کٹ آف کرنا پڑے، تمہارے اپنے پرائے ہو جائیں، تمہارے چچے بھی بیگانے ہو جائیں، تو یہ خسارے کا سودا نہیں ہوگا؟
تعلقات کے اندر خیال کرو. اس امت, آپ اپنے بیٹے کو کیا کہتے ہیں؟ ویسے سوچنے والی ہے, بیٹے کو کیا کہتے ہیں؟ دیکھو بیٹا, اسکول جا رہے ہو, یونیورسٹی جا رہے ہو, اچھے دوستوں سے تعلق رکھنا. سمجھدار ماں باپ کیا کرتے ہیں؟ اپنے بیٹے کو دوست ڈھونڈ کے دیتے ہیں, دلچسپی بڑھاتے ہیں اس دوست کی طرف, اپنی جیب سے تحفہ دیتے ہیں کہ بیٹا ارسلان کو تحفہ دینا, ارسلان دیکھا نہیں کبھی, اس کا فون کبھی نہیں آیا تجھے, خیر تو ہے نا. فکر ہوتی ہے سمجھدار ماں باپ کو. اور آپ جانتے ہیں کہ ایک انسان کی اور اس کے مستقبل کی اور کامیابیوں کا دار و مدار اس کے دوستوں پہ ہوتا ہے. A man is known by his company he keeps. ایک انسان اپنی دوستیوں سے پہچانا جاتا ہے. اسی لیے امت مسلمہ روزے کی حالت میں تو اپنی بیوی کو چھوڑنے کی متحمل ہو سکتی, روزے کی حالت میں اور اعتکاف کی حالت میں تو اپنے گھر والوں کو بھی چھوڑنے پہ متحمل, گھر بھی چھوڑ دیتی. لیکن یہ امت مسلمہ جب عمل کے میدان میں آتی ہے تو عبادات کا اتنا کھوکھلا سا تصور کہ جب میدان عمل میں آتی, جب بین الاقوامی سطح پہ آتی ہے, بڑے بڑے فورمز پہ بیٹھنا ہوتا ہے, اس وقت اللہ کے حکم کی پیروی نہیں کرتی کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے. معیشت کے دائرے کے اندر یہ روزے کی حالت میں حلال کھانے سے رک جاتی. اگر کہیں غلطی سے ایک قطرہ بھی اندر اتر جائے وضو کرتے ہوئے تو فکر لاحق ہو جاتی, مفتی صاحب کی طرف رخ کیا جاتا ہے, فتویٰ لیا جاتا ہے. لیکن یہی امت رمضان کے بعد, روزہ گزرنے کے بعد اپنی معیشت کو سود پہ استوار کرتی. کیا میں اس وقت رب نہیں ہوں؟ کیا سود کی آیت کو نازل کرنے والا رب کوئی اور ہے؟ کیا اس کی اتھارٹی کمزور ہے؟ کیا اس کے علاوہ بھی کوئی رب دنیا میں موجود ہے کہ جس نے روزے کی آیت کو نازل کیا تو وہ زیادہ طاقتور تھا, جس نے سود کی حرمت کو آیت نازل کیا وہ کمزور تھا, جس نے روزے کی حالت میں حلال کھانے سے روک دیا وہ زیادہ طاقتور رب ہے, اس پہ تم ایمان لاتے ہو. اور جس رب نے سود کو, جو کہ حرام ہے, جو انسانیت کے لیے برہم نظام معیشت ہے, جس رب نے اس سود کو حرام کیا تم اس کو نہیں مانتے. دھرنگی چھوڑ, یکرنگ ہو جا, یا سراسر موم ہو جا, یا سراسر سنگ ہو جا. یہ نیچے مسجد اور اوپر گردوارہ نہیں چلے گا, یہ تمہاری خالی خولی, یہ اس طرح کی عبادت کے تصورات نہیں چلیں گے. مجھے تو ایک سانچے میں ڈلا ہوا یکسو مسلمان چاہیے, وہ تعداد میں کم کیوں نہ ہو, وہ مالی اعتبار سے محروم کیوں نہ ہو, وہ دنیا کے نشانے میں کیوں نہ ہو, وہ تنہا کیوں نہ کر دیا گیا, وہ قسم پرسی کی زندگی گزار رہا ہو, وہ 313 ہی کیوں نہ ہو. لیکن اگر وہ میرے ساتھ مخلص ہیں, اخلاص کے ساتھ, پوری یکسوئی کے ساتھ, پورے ڈیووشن اور ڈیڈیکیشن کے ساتھ اگر وہ میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو پھر کیا ہے, وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ, غلبہ تمہارا ہوگا, تم کامیاب ہوگے. یہ پڑوس میں افغانستان تھا, پڑوس میں افغانستان ہے, قسم پرسی کا عالم. 43 کے قریب ممالک آئے ہیں جو جدید اسلحے اور جدید ٹیکنالوجی اور جدید ایمبوش سے لیس ہیں, کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے, بھیک مانگ رہے. اسی لیے میرے بھائیوں اور دوستوں, بنیادی طور پہ یہ جو عبادات, نماز, روزہ, حج اور زکوٰۃ ہے, یہ در حقیقت ٹریننگ سیشنز ہیں, یہ ورکشاپس ہیں. جس طرح آپ اس ورکشاپ میں آئے, یہ در حقیقت ایک بڑی عبادت کے لیے اپنے کارکن کو, اپنے فوجی اور سپاہی کو تیار کرتی. لیکن اگر وہ فوجی اور سپاہی اس وقت جب بڑا مارکا برپا ہو, اس کے گھر میں ایک مارکا روزانہ آپ کے یہاں برپا ہوتا ہے, آپ کی کوئی دعوتی ذمہ داریاں جب گھر شروع ہونی ہوتی ہوں تو وہاں آپ ادا نہ کرتے. اسی لیے میں آخری 1-2 باتیں کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا. سورہ یاسین تو آپ پڑھتے, بلکہ اس سے پہلے میں نے آپ کے سامنے سورہ حضرت شعیب علیہ السلام کے ساتھ جو اس قوم نے رویہ اختیار کیا تھا, بڑا جامع تبصرہ کیا اللہ تعالیٰ نے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تبصرے کو محفوظ کیا جو کہ ان کی قوم کے درمیان مکالمہ تھا, جو کنورسیشن ہوئی تھی. اس قوم نے کہا, جب وہ تنگ آ گئی قوم, شعیب علیہ السلام باز نہیں آ رہے تھے, ان کے قدم بڑھ رہے تھے, وہ دعوت سے باز نہیں آ رہے تھے, ہر طرح کے تھریٹ اور پریشر کو برداشت کر لیا تھا. تو پھر اس قوم نے کہا قالوا یا شعیب, کہا اے شعیب, الصلاۃ تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء. اے شعیب, تمہاری نماز تمہیں اسی بات کا حکم دیتی ہے کہ تم ہمارے آباء و اجداد اور روایات اور کسٹم سے موڑنا چاہتے ہو, ہماری روایات سے موڑنا چاہتے ہو, ہمارے کنبے اور قبیلے کے قوانین سے تمہاری نماز زیادہ بڑی ہے. اور کیا تمہاری نماز ہماری معیشت اور ہماری معاشی سرگرمیوں کے اوپر بھی پہرے دار بننا چاہتی ہے کہ ہم اپنی معاشی سرگرمیاں بھی بدل دیں؟ ذرا غور کریں اس قوم کا سوجھ بوجھ, کہ اس قوم کو پتا تھا کہ جس رب کی یہ نماز پڑھ رہے ہیں, یہ نماز کھوکھلی نماز نہیں ہے, یہ نماز ہر دائرے کے اندر انقلاب چاہتی ہے.
یہ نماز اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ جس طرح تم یہاں رب کے سامنے جھک رہے ہو، معیشت، معاشرت، تہذیب اور تمدن بھی اسی کے اشاروں پہ ہونی چاہیے۔ اسی لیے میرے بھائیوں اور دوستو، آپ تو ماشاءاللہ سارے کے سارے اس حوالے سے پختہ لوگ ہیں۔ معیشت میں توازن ہے، معاشرت کے اندر ایک خوبصورتی موجود ہے، حسن موجود ہے۔ ہمارے گھر بار، ہمارے اڑوس پڑوس ہم سے خوش ہوتے ہیں۔ اس فرد کو تحریکی ذمہ دار اور کارکن کہلوانے کا کوئی حق حاصل نہیں، بھلے وہ پروفائل میں رہے، لوگوں کی نظروں سے بچتا رہے، کہ جو شخص اپنی معیشت اور معاشرت میں توازن نہیں قائم کر پایا ابھی تک، اور رکنے تحریک کا رکن بننے کا دعویٰ رکھتا ہے، تو وہ اپنی نظروں کے اندر خود کو مجرم تصور کرے گا۔ لیکن میرے بھائیوں اور دوستو، آپ سارے سلجھے ہوئے اور تحریکی الحمدللہ افراد بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں، سلجھے ہوئے معاملات کے اندر بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں، تعلقات کے اندر بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں، مالی معاملات کے اندر بڑے توازن رکھتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ کافی نہیں رہے گا۔ یہ جملہ ذہن میں رکھیں کہ اسلام اور اللہ تبارک و تعالی صرف شرفاء کی جماعت تیار نہیں کرنا چاہتے کہ جو تنظیم زندگی کے زیور سے آراستہ ہوں، جو لب و لہجے کے کاریگر ہوں، جو لوگ نماز روزے کے پابند ہوں، جو لوگ معاملات کے اندر پختہ ہوں، جو سیدھے راستے پر ہوں، جو صراط مستقیم پر ہوں، جو کسی کا دل نہ دکھاتے ہوں، جو لوگوں کے لیے خیرخواہی کا باعث ہوں، اس طرح کے معاشرتی، روحانی اور اخلاقی قسم کے شرفاء نہیں پیدا کرنا چاہتا، صرف نہیں پیدا کرنا چاہتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایسی فوج تیار کرنا چاہتے ہیں کہ جو بھلے، ویسے نہیں ہونا چاہیے، جو عبادات میں کمزور تھوڑے ہو، لیکن وہ کشمکش مول لینے والے ہوں، وہ اپنی معاشرتی، اپنی دعوتی، اپنی تحریکی نظام کے معاملے کے اندر اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے والے، وہ قوم کے اندر چلنے والی ریت اور روایات کو سامنے سے آ کے چیلنج کرنے والے ہوں، وہ اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرتے ہوں، دعوتی ذمہ داریوں کو ادا کرتے ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یاسین میں کہا، یاسین والقرآن الحکیم، قسم ہے اس قرآن کی جو حکمتوں بھرا ہے، جو وین سے معمور ہے، انکا لمن المرسلین، بے شک آپ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، علی صراط مستقیم، آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ یہ ہے وہ نقطہ، آپ سیدھے راستے پر، تنزیل العزیز الرحیم، اور اس طرح نفسیاتی طور پہ مضبوط ہیں کہ میں نے قرآن مجید کو خاص منصوبے کے تحت ایک تدریجی مراحل سے اتارا ہے۔ یہ غلبہ اور انقلاب جلدی نہیں آتا، بکھلاہٹ کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ایٹ ونس نہیں آ جائے گا، اس کے لیے اور کئی 70 سال گزر سکتے ہیں۔ جذباتی کارکن بننے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ میں نے قرآن کو آپ کے اوپر انقلاب کے خاص پیٹرن کے تحت تنزیل کے اصول پہ اتارا۔ پھر اللہ نے کیا فرمایا؟ یہ تنظیم زندگی، یہ نفسیاتی پختگی، یہ صبر آزما قسم کی مراحل، یہ سارے کس لیے؟ یہ تمہارا منظم ہونا، تمہارا صراط مستقیم پر ہونا، تمہارا معاملات زندگی، تمہارا تعلقات زندگی کے اندر پختہ ہونا، اس کا ایک ہی مقصد ہے، لِتُنذِرَ قَوْمًا، بس بذات خود شرافت مقصود نہیں ہے۔ ایک بندہ شریف ہو کے گھر میں بیٹھ جائے، حق نے کی ہیں دوہری دوہری خدمتیں تیرے سپرد، خود تڑپنا ہی نہیں اوروں کو بھی تڑپانا ہے۔ اسی لیے جو پارا حرکت نہ کرتا ہو، وہ بھلے جتنا ہی جوہر کیوں نہ، وہ پارا کسی کام کا نہیں۔ لِتُنذِرَ قَوْمًا، تاکہ تم قوم کو سامنے سے آ کے چیلنج کرو، وہ قوم تمہارے قبیلے پر مشتمل ہو، وہ تمہاری برادری پہ مشتمل ہو، تمہاری اولاد اس کی لیڈر کیوں نہ ہو، تمہارا کو قریبی کیوں نہ اس کا سرغنہ ہو، قوم کی روایات کو سامنے سے آ کے چیلنج کرو۔ اگر نہیں کرو گے تو کیا ہوگا؟ من بین ایدیہم صدا ومن خلفہم صدا، پھر روایات کے ایسے اسیر ہو جاؤ گے کہ بیٹی کو 2 قول و قرار کرنے کے بعد بھی رخصت نہیں کر سکو گے، پھر روایات تمہارے گلے کا توق بن جائیں گی، پھر نہ دائیں مڑ سکو گے نہ بائیں مڑ سکو گے۔ ہم اس حالت سے دوچار ہوتے جا رہے ہیں، ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنا ہے، دعاؤں سے بڑھ کے، اور شرافت کے اس پورے جائز اور مناسب اور معقول رویے کو اختیار کرتے ہوئے، جو ضروری اختیار کرتے ہوئے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنا ہے، اور اس بڑی بندگی کے لیے اپنی جد و جہد کو جو ہے وہ ترتیب دینا ہے کہ جو بندگی رب کو اللہ تبارک و تعالی، جو اس کائنات کو اللہ تبارک و تعالی کا بندہ بنا دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔